ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے عتیق، فاروق اور نواز. نہ کوئی اخلاق رہا نہ عوام کا خیال. میں ہوں وہی دوان، آپ ہمارا یوٹیوب چینل فیس بک دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں عتیق، فاروق اور نواز. جی ہاں، چاروں سابقہ وزیر اعظم کل ایک ہی سیٹ پہ، ایک ہی پیج پہ آپ کو دکھائی دے گی. فرنٹ مین میں تھے راجہ فاروق حیدر خان صاحب. راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے اسپائڈر مین بننے کی کوشش کی. راجہ فاروق صاحب حیدر نے اسپائڈر مین بننے کی کوشش کی. کمان انہوں نے اپنے ہاتھ سے لی اور تیر چلائے. تیر لگے کہاں، تیر کا نشانہ کدھر ہٹ ہوا، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اوورسیز کشمیریوں نے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے. عوام سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا گیا. اب راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو سیفور لے کر آزاد کشمیر کی عوام کے اوپر جو الزام لگائے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک دہ اور بہت ہی گھٹیا الزام تھے. اب راجہ فاروق حیدر صاحب نے یہ جو تیر چلانے کی کوشش کی گئی اور ان کے ہاتھوں یہ کمان چلایا گیا، اس کے بعد راجہ فاروق حیدر صاحب انتہائی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اپنے حلقے کی عوام سے یا پورے کشمیر کی عوام ان کی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. راجہ فاروق صاحب تو پہلے بھی اپنے بیانات سے جانا جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو 2 دن کے اندر صورتحال چل رہی ہے یہ انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے. اب اس معاملے کو عوام کس نظر سے دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اس تاریخ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اب آزاد کشمیر کے اندر پہلے تو راجہ فاروق حیدر صاحب سے بندہ یہ سوال کرے، ان سے پوچھے. عوام کا یہ سوال ہے کہ آزاد کشمیر میں تو سائفر خانہ بھی نہیں ہے، تو پھر سائفر ہے کہاں سے؟ کیا انڈیا کے کسی بندے نے آپ کو ڈائریکٹ دیا ہے یا کسی کے تھرو آپ کو ملا ہے؟ تو آپ پہلے اس چیز کی وضاحت کریں کہ یہ آپ کو سائفر ملا کیا تھا. یہ سائفر آتا ہے ہمیشہ سفارت خانے میں آتا ہے، تو آپ کو یہ کیسے ملا؟ یہ سفارت خانہ کے اندر، اگر کشمیر کے اندر سفارت خانہ ہے تو اس طرح کی کوئی چیز ہے تو عوام کو بتائیں کہ یہ سفارت خانہ مظفر آباد کے اندر ہے، میرپور کے اندر ہے، اس کے آفس کہیں بھی ہیں، تو یہ چیزیں عوام کے سامنے ڈکلیئر کیے جائیں. اب آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، نواز حکومت نے جو سائفر سے لا ترقی کا اعلان کر دیا ہے. جی ہاں، میں نے آپ کو کہا تھا راجہ فاروق صاحب کو جو ہے اسپائڈر مین بننے کی کوشش کی گئی. راجہ صاحب بڑے ماشاءاللہ وہ کرش بننے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی یہ کمان مجھے دیں، اس کی میں چلاؤں گا اور یہ ہٹ ہوگا. بلکہ یہ آج واپس ریورس انہی کی پینٹ میں گھوپ دیا گیا. آج جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کے وزیر اعظم نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا ہے، جی ہمارا تو سائفر سے لا ترقی کا اعلان کر دیا. ان کا ہمارے علم میں نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیز. لیکن کل جو راجہ فاروق صاحب کو ساتھ بٹھا کر اس چیز کو پبلک کیا گیا. اب راجہ فاروق صاحب اپنے ہی بیان میں پھنس چکے ہیں. اب جو اوورسیز کشمیری ہیں انہوں نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا. جی ہاں، اب عوام کا پریشر کام کر گیا ہے. اب راجہ فاروق صاحب کو معافی مانگنے کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. اب راجہ فاروق صاحب انتہائی ذلیل اور گھٹیا، میں اس کو الفاظ استعمال کرنے میں مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے. یہ ایکشن کمیٹی کا معاملہ نہیں تھا، یہ کشمیریوں کی عزت کا معاملہ تھا، یہ سوال کا معاملہ تھا. یہ ایک جو کام دشمن نہ کر سکا وہ راجہ فاروق صاحب نے کیا. وہ ایکشن کمیٹی کے نام لے کر براہ راست عوام کے اوپر تنقید کی. اب اس وقت یہ کہا رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کی جو احتجاجی کال ہے اس میں 15 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ سرگرم ہیں. 15 لاکھ کشمیری جو ہیں اس 29 تاریخ کو لاک ڈاؤن جو ہونے جا رہا ہے اس میں شریک ہوں گے. اب یہ لمحہ فکر ہے. اب ایک نعرہ جا رہا ہے بند مطلب بند. اب 29 تاریخ کو کشمیر بند ہوگا. اب یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ فاروق حیدر صاحب نے اس چیز کو کیش کرنے کی کوشش کی. اس وقت شروع دن سے سب سے زیادہ جو تنقید کی راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے ایکشن کمیٹی کے اوپر کی. اب راجہ فاروق صاحب ایسا نہیں ہے کوئی برے آدمی تھے. 2 کے وزیر اعظم کشمیر کے اندر یہ بڑے دبنگ، اور میں نے پہلے لکھا یہ بڑے جانے پہچانے نام کی شخصیت تھی، بڑا روب اور دبدبا تھا ان کا. لیکن اب یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں ہی سے ہی یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی سیاست جو ہے قربان کر دی گئی. اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ راجہ فاروق صاحب اس وقت عوام کی جو نظروں میں ان کی جو عزت ہے وہ بالکل زیرو ہوگی. پرسنٹیج اگر نکالیے تو بالکل زیرو ہے. اب سائفر کو لے کر ایکشن کمیٹی نے کہا تھا جی کہ آپ جو ہے اس کی انکوائری کریں. تو آج نواز حکومت جو آزاد کشمیر کی جو کابینہ ہے، جو بھی حکومت ہے، گورنمنٹ نے، انہوں نے باقاعدہ طور پر آج یہ واضح بیان جاری کر دیا کہ ہمارے اس سے کوئی لا ترقی کا اعلان ہے، ہمارے اس سے کوئی طلب نہیں ہے. تو یہ بڑا انتہائی صورتحال اختیار کر گئی ہے. اب ان کے جو 4 وزیر ان کے ناڑے ڈھیلے ہوئے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں ہم جائیں تو جائیں گے کہاں. اب ان کو تمبر کا سوٹا نظر آتا ہے تو یہ بڑی مشکل ہے. یہ اس لیے نہیں ڈٹے ہوئے تھے کہ یہ ایکشن کمیٹی کے خلاف، یعنی یہ ڈٹے ہوئے تھے یہ اپنی جو امارات ہیں ان کو بچانے کے لیے، جو ان کے باقی سسٹم ان کو بچانے کے لیے. اب ان کی طرف یہ کوالہ پار کریں گے تو ان کو تمبر کا سوٹا نظر آ رہا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا ناڑے. ان کے اپنے ناڑے ڈھیلے ہو گئے ہیں، تو یہ اب ان کو جگہ نہیں مل رہی چھپنے کے لیے. اب یہ 2 دن سے صورتحال چل رہی ہے. آج انوار الحق کے بیان کے بعد جو صورتحال اختیار ہوئی ہے یہ انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اگر 29 تاریخ کو گورنمنٹ طاقت کا استعمال کرے گی تو اس کے نتائج حکومت کو بھگتنے پڑیں گے. اس کے نتائج جو ہوں گے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اب جو بیانات ان کی طرف سے جاری کیے گئے، ایکشن کمیٹی کے اوپر الزام لگائے گئے، ایلیگیشن لگائے گئے، اس کے بعد عوام تو پہلے بھی جانتی تھی، لیکن اب اپنے ہی جال میں یہ خود پھنس چکے ہیں. تو اب یہ جائیں گے تو جائیں گے کدھر؟ اب ان کا بوریا بستر جو ہے یہ مظفر آباد سے تو لے آئے ہیں. اب ان کا جو ہے جو انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اسلام آباد کشمیر ہاؤس کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. اب راجہ صاحب کو چاہیے کہ وہ سیاست سے دستدار ہوں، راجہ بازار میں جائیں، کہیں جو ریڑھی لگائیں، چنے کی ریڑھی لگائیں، اپنا بزنس کاروبار جو سٹارٹ کریں. آپ نے جو کل عوام کو براہ راست تنقید کی، عوام کو کشمیری عوام کو جو راہ کا ایجنٹ آپ نے کرا دیا کہ یہ ان سے ملے ہوئے ہیں، یہ مودی سے ملے ہوئے ہیں، تو آج آپ کو یا تو آپ آئیں، براہ راست آئیں، ٹی وی پہ بیٹھیں، کشمیری قوم سے مطالبہ کریں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں معافی مانگتا ہوں. آپ کی جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو ان سے میں معذرت
मुखालत हुआ हूँ, फिर तब भी कुछ सूरत निकल सकती है। बहरहाल अब राजा फारूक साहब का कश्मीर के अंदर दाखिल होना और अब बिल्कुल अपने हल्के के अंदर दाखिल होना इंतहाई मुश्किल हो गया है। उन्होंने अपने कारकुनों को भी मायूस किया है। जो उनके कारकुन थे बड़ी दलीलें देते थे, जी राजा साहब ऐसे हैं, इनके ऊपर बराह तनकीद कर रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे इनके ऊपर तनकीद बाद में की जाए। तो बहरहाल मैं उनके कारकुनों और वर्करों को भी समझाना चाहता हूँ, बताने चाहते हैं हम कि राजा साहब एक इंतहाई भोंगिया किस्म की जो इन्होंने अल्फाज यूज़ करते थे, पहले भी यूज़ करते थे, लेकिन इस सतह पर आकर एक कश्मीरियों को जो एक जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, जो उन कश्मीरियों की जो रसवाई की है, एक्शन कमेटी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए वो एक झूठे साबित हुए। राजा फारूक साहब के जितने भी बयान थे शुरू दिन से लेकर, माफी नहीं मांगेंगे तो हम कश्मीर के अंदर ये एंटर होंगे, इनको चोर चराहे में हम इनको घसीटेंगे और बाजारों में खड़ा करके इनसे माफी का जो है वो सवाल किया जाएगा और ये आवाम से माफी मांगेंगे अगर ये इल्जाम साबित ना कर सके। बहरहाल अब क्या होने जा रहा है, आगे क्या होगा, हुकूमत जलसे भी करने जा रही है और देखते हैं अवाम किस तरफ जा रही है। एक्शन कमेटी ने जो अपनी राब्ता मुहिम तेज कर दी है, लोग आ रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। कल देखा आपने शौकत नवाज साहब नीलम में थे, आज उन्होंने ऐलान किया मैं जेलम की तरफ जा रहा हूँ। तो जेलम की तरफ भी लोग इंतजार में हैं कि शौकत नवाज साहब कब हमें कॉल देंगे, हम कब उनकी बात पर लब्बाई कहेंगे, कब अपने हकूक के लिए निकलेंगे। एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है तारीख हिस्ट्री में। ये एक्शन कमेटी अवामी एक्शन कमेटी बनी है, इसमें एक फर्द का नाम नहीं, इसमें वो अवामी एक्शन कमेटी है जो इस कमेटी के साथ जुड़ा है, वो जो इस थ्रू आउट जो वर्क हुआ है इसके साथ चलता रहा। ये हर शख्स अवामी एक्शन कमेटी है। अवामी एक्शन कमेटी को एक नई प्लेटफॉर्म से अवाम को एक नई जो है वो रूह मिली है, नई सियासी क़यादत मिली है। सियासी क़यादत तो मैं नहीं कह सकता, आवाज़ बने हैं, उनके दस्ते बाजू बने हैं, उनको नई उम्मीद मिली है। उनको भी अब ये फील होने लग गया है कि हमारे साथ भी कोई खड़ा है, हम अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं, हम अपनी जिद्दोजहद जो अपने हाथों से, अपने सियासतदानों से ये चीज़ें तलब कर सकते हैं कि हमारे हकूक़ जिन पर डाका डाला गया था, डाका डालने की कोशिश की जा रही थी, वो अब जो है हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। बहरहाल इस सारे नताइज को देखते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी सियासी तहरीक इंसाफ के अलावा इस वक्त तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो एक्शन कमेटी के साथ जिसने अलहाक किया, इताअत किया और एक्शन कमेटी की जो मुतालबात है इनको मुतालबात को समझा और उनको दुरुस्त करार दिया, वो उन्होंने सब चीज़ें एक्शन कमेटी के हक में विड्रा कर दी हैं। एक्शन कमेटी को इस वक्त जो है वो हम आवाम की नज़रों में जो है वो 0% रहेगी है। वो चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, लिबरेशन लीग हो, लिबरेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, इनको इंतहाई रसवाई और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये आप आवाम में जाएंगे तो आवाम इनका ऐसे इस्तकबाल करेगी, ये तारीख में लिखा जाएगा कि ये ऐसे लीडर थे जिनको अब आवाम पहले कुछ अर्सा पहले माले डालती थी, अब इनको माले डालने के लिए भी अपने किराए के मुलाजम रखने पड़ेंगे ताकि आवाम में जाएं। अपनी इज्जत जाने के लिए हमें कोई माला डाले तो वो किराए के मुलाजम इनको रखने पड़ेंगे। अब आवाम से ये तवक्को ना रखें कि ये वापस अपने हल्कों में जाएंगे तो आवाम इनके ऊपर फूल की पत्तियां नचावर करेगी। इंतहाई अब मुश्किल होता जा रहा है। अब 29 तारीख को क्या होने जा रहा है, तिम्बर का सोटा और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, ये राजा सरकार, महाराजा सरकार, नवाज सरकार, अतीक सरकार, तिम्बर का सोटा इनका जो है इंतजार कर रहा है। ये कब क्वाले में आएंगे, क्वाले से एंट्री होगी इनकी तो आगे इनको तिम्बर का सोटा नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले कहा इनके नाड़े ढीले हुए हैं, इनको नाड़े इतने ढीले हुए हैं, इनको टाइम नहीं मिल रहा कि अपने नाड़े ये सीधे करें।